ملتان میٹروپولیٹن میں 72 کروڑ کا کتا مار سکینڈل بے نقاب، فی گولی 1,10,000 روپے کا بل وصولی کا انکشاف۔ سینئر رائٹر رانا تصدق حسین نے کہا ہے کہ ملتان لوکل گورنمنٹ آڈٹ رپورٹ کی تحقیقی چھان بین نے ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تاریخ کے سب سے بڑے مالی سکینڈل میں سے ایک سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ آوارہ کتوں کے خاتمے کے نام پر سرکاری خزانے سے 72 کروڑ روپے سے زائد کی ہوشربا خرد برد کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق اس مہم کی آڑ میں بڑے پیمانے پر اوور انوائسنگ، جعلی بلنگ اور فنڈز کی خرد برد کی گئی، جس نے ترقیاتی بجٹ کی شفافیت پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ رپورٹ میں سب سے زیادہ تشویشناک انکشاف فی گولی کی قیمت سے متعلق ہے۔ دستاویزات کے مطابق ایک آوارہ کتے کو مارنے کے لیے چلائی جانے والی ہر گولی کا 1,10,000 روپے کا بل پاس کر کے ادائیگی کی گئی، جبکہ مارکیٹ میں اسی نوعیت کی عام گولی کی قیمت 500 سے 1,500 روپے کے درمیان ہے۔ آڈٹ حکام نے اسے انتہائی مہنگا، فرضی اور سرکاری فنڈز میں واضح خرد برد قرار دیا ہے۔ سائنسی طریقے سے 6 گنا مہنگا قتل۔ یہ اسکینڈل اس وقت مزید سنگین ہو جاتا ہے جب اس کا موازنہ حکومت کے اپنے تسلیم شدہ سائنسی طریقہ کار سے کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ریکارڈ پر حکومت نے خود تسلیم کیا ہے کہ آوارہ کتوں کی آبادی پر قابو پانے کا عالمی سطح پر تسلیم شدہ سائنسی اور انسانی طریقہ کار ٹریپ، نیوٹر، ویکسینیٹ اینڈ ریلیز TNVR ہے، جس پر فی کتا صرف 19,000 روپے لاگت آتی ہے۔ یعنی ملتان میں کرپٹ مافیا ایک کتے کو بچانے، بانج کرنے اور ویکسین لگانے کی لاگت سے تقریباً 6 گنا زیادہ رقم صرف اسے گولی مار کر ہلاک کرنے کی مد میں وصول کر رہا ہے۔ عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی۔ یہ اخراجات نہ صرف مالی بدعنوانی ہیں بلکہ قانون کی نظر میں سراسر غیر قانونی اور کالعدم بھی ہیں، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ اس عمل پر مکمل پابندی عائد کر چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو نے 23 مئی 2026 کو اپنے تاریخی 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں آوارہ کتوں کو زہر دے کر مارنے، گولی مارنے اور ان کی اندھا دھند ہلاکت پر مستقل اور مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں واضح قرار دیا تھا کہ آوارہ کتے جاندار اور ذی شعور مخلوق ہیں جن پر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی قسم کی منمانی، اڈھاک یا غیر انسانی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ CDA، MCI اور تمام میٹروپولیٹن کارپوریشن سمیت تمام حکام اسٹریٹ ڈاگ پاپولیشن کنٹرول پالیسی 2020 پر سختی سے عمل درآمد کے پابند ہیں، جو صرف TNVR کو لازمی قرار دیتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا تھا کہ یوتھنیشیا صرف پاگل یا شدید بیمار کتوں کے غیر معمولی کینسر میں، اور وہ بھی صرف مستند ویٹرنری ڈاکٹرز ہی کر سکتے ہیں۔ سرکاری گاڑیوں میں مردہ کتوں کی تصاویر کو عدالت نے قانون کی حکمرانی سے بنیادی انحراف قرار دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ کتا کشی میں ملوث افسران کے خلاف FIR درج کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں گولی اور زہر کے ذریعے کتا کشی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے چکا ہے۔ ان عدالتی احکامات کی روشنی میں ان احکامات کے بعد ملتان میں چلائی گئی ہر گولی اور ادا کیا گیا ہر روپیہ توہین عدالت اور مجرمانہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ NGOs کی مجرمانہ خاموشی۔ اس تمام صورتحال میں پنجاب میں جانوں کی فلاح، ریبیز فری پاکستان اور جانوں کے حقوق کے نام پر مقامی اور غیر ملکی فنڈنگ سے لاکھوں روپے بٹورنے والی درجنوں NGOs کی مجرمانہ خاموشی بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ تنظیمیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں سیمینار اور سوشل میڈیا پر تصاویر پوسٹ کرنے میں تو پیش ہیں، لیکن ملتان میں 72 کروڑ کے اس مبینہ قتل عام اور مالی لوٹ مار پر خاموش ہے۔ نہ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں کوئی ریٹ دائر کی گئی، نہ ہی اس ادارہ جاتی ظلم کے خلاف کوئی احتجاج کیا گیا، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کے دعوے صرف فیس بک اور ڈونز رپورٹس تک محدود ہیں۔ پاکستان کی عوام کا مطالبہ۔ یہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب، ڈائریکٹر جنرل آڈٹ لوکل گورنمنٹ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ ٹیکس دہندگان نے مطالبہ کیا ہے کہ ملتان کے کتا مار بجٹ کا فوری فرانزک آڈٹ کر کے 72 کروڑ روپے کی ریکوری کی جائے۔ فی گولی 1,10,000 روپے منظور کرنے والے افسران کے خلاف اینٹی کرپشن ایکٹ اور پیکٹا ایکٹ کے تحت فوجداری مقدمات درج کیے جائیں، ملوث ٹھیکیداروں کو بلیک لسٹ کیا جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ملتان میں فوری طور پر TNVR پالیسی نافذ کر کے کتے کے کاٹنے کا شفاف ڈیٹا بیس اور نسل بندی کا مستند ریکارڈ قائم کیا جائے۔ اگر ایک کتے کو مارنے پر 1,10,000 روپے خرچ دکھائے جا رہے ہیں تو سوال کتوں کا نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ مافیا ملتان کا پورا ترقیاتی بجٹ کس بے دردی سے ہڑپ کر رہا ہے۔